آج کی پریس بریفنگ میں نے اس لیے ضروری سمجھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو یہاں پہ انکروچمنٹس کو ہٹانے میں خاص طور پہ گجر اور اورنگی نالہ کے جو مکین تھے، وہ انکروچمنٹس کے لیے ہمیں پہلے بھی ہدایت کی تھی اور بھی دوبارہ ہدایت کی کہ آپ ان کے لیے کوئی رہنے کا آلٹرنیٹو بندوبست کریں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ان کو انیشلی 2 سال کے لیے کرایہ دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی آلٹرنیٹ جگہ ڈھونڈیں، اور پھر ان دا مین وائل ہم نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے کوئی گھر بنا کے دیں گے۔ لیکن لیٹر آن جیسے یہ میٹنگز چلتی رہی ہماری، اس چیز پہ زیادہ سٹریس نظر نہیں آیا، تو ہمیں خود سندھ حکومت میں تھوڑی سی تشویش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی مینیفیسٹو میں ہمیشہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھر دینا ہے، ہم کیوں نہ اس کے لیے خود سٹیپ لیں۔ اور پھر بلاول صاحب نے، چیئرمین صاحب نے بڑی سخت ہدایت کی۔ آج سے کوئی ہفتہ ایک پہلے وہ ہدایت آئیں، اسی وقت میں نے ناصر شاہ صاحب کو، باقی ہمارے جو وزراء تھے، ہم سب بیٹھے اور ہم نے کہا اس کا حل نکالنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مسائل تھے، یہ جو ابھی آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں نسلا ٹاور کو گرانے کی، اس سلسلے میں، اور باقی جو ریگولیرٹیز ہیں اس کے لیے بھی ہمارے اوپر بھی تنقید ہو رہی تھی، اور بجا تنقید تھی حکومت کے اوپر کہ جی یہ کیسے ایسے لیگل انکروچمنٹ ہو گئی اور آپ کیوں اس کے لیے کچھ سٹیپ نہیں لے رہے۔ ہم اس کو بھی چاہ رہے تھے کہ ایڈریس کریں۔ تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو سامنے پیش ہوا ہوں کہ آپ کو ذرا آگاہی دوں۔ حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ کیبنٹ سے بھی اپروول ہو گئی، اس کی بس سرکولیشن ہم نے کرا لی ہے کہ ایم ڈی اے میں تیسر ٹاؤن یا ایل ڈی اے کی جگہ تھی، وہ کون سے ایگزیکٹلی ایل ڈی اے کی ایریا میں C42 اسکیم 42 سوری، میں زمینوں کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا کتنا جانتا ہوں۔ اسکیم 42 اس میں ہم نے جگہ یہ مارک کی ہے کہ تقریباً جو ریکڈ ہے 6,500 کے قریب، اس سے کچھ بڑھ بھی سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں، لیکن 6,500 کا ہم نے ابھی جو ریکڈ، اس لیے کہ جب ان کو یہ انکروچمنٹس ہٹائی تھیں تو ایک گھر کو ریکارڈ کیا تھا NED یونیورسٹی کے تھرو، ہم نے جو کرایا تھا اس کا سروے، تو ان کے لیے ہم 6,500 پلاٹس یا اس سے زیادہ جو بھی نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں اسکیم 42 میں یا تیسر ٹاؤن میں، یہ دونوں جگہ اس کی ہیں جہاں پہ ہم بہتر سمجھیں گے کہ ہمیں اور ایکسپینڈیچر کم ہوگا، وہاں پہ ہم 80 گز کے پلاٹ ان کو دیں گے۔ اور ان پلاٹس کے ساتھ اب صرف یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پلاٹ دیکھیں غریب کہاں سے بنائے گا گھر، اس کے لیے بھی ہمیں حل کوئی ڈھونڈنا تھا۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کابینہ سے یہ منظوری آ گئی ہے، اور اسی لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں وہ بتانے کے لیے کہ کابینہ نے اپروو کر دیا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ جو حکومت بہتر، جو ڈپارٹمنٹ بہتر سمجھے، آپ یہ ایلوکیٹ کریں۔ اور اس کا پورا کاغذ، اس لیے کہ کابینہ کے اپروول کے بغیر ہم زمین دے نہیں سکتے، وہ ہوگی اپروول، تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا ان کو گھر بنا کے دینے، ہمارے پاس انویلپ یا ہمارے جو فسکل ریسورسز ہیں وہ اتنے ہیں نہیں، لیکن ہماری ایک بہت بڑا ڈپازٹ جو کہ سندھ کے لوگوں کا ہے اور انہی کاموں کے لیے ہے، وہ پڑا ہوا ہے جو بحریہ ٹاؤن کی فنڈ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ کابینہ نے یہ بھی اپروول دی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو اپروچ کریں، اور اس کے بھی کاغذات سارے تیار ہیں۔ اس کی جو اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ کی CMA کی، صبح فائل ہو جائے گی، لاء منسٹر صاحب کو یہ ہدایت کی گئی تھی، یہ ساری تیاری ہو گئی ہے۔ اور ہم 3 درخواستیں دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ پہلی درخواست ہے
یہی گجر اور اورنگی نالے کے جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کو ہم پلاٹ دے رہے ہیں ان کے لیے ہمیں گھر بنانے کے لیے جیسے 6,500 ہیں، ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے ایک گھر کا بنانے کا لگے گا، وہ پلس جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، پانی پہنچانا ہے، وہاں پہ سیوریج کا انتظام کرنا ہے، وہاں ڈیولپ جو کرنا ہے، تو اس وقت انیشل ایسٹیمیٹ تقریباً 3.5 ارب کا۔ اور تو پہلی درخواست ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بحریہ کے فنڈز سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں اس میں 10 ارب روپے حکومت سندھ کو، اور چاہے وہ بحریہ کے فنڈز کی جو ایکسپینڈیچر ہوگی، اسکیم یہ ہے کابینہ نے اپروو کی ہے، اور کابینہ کی اسکیم کے لیے فنڈز اگر سپریم کورٹ ہمیں اجرا کر دے گی، وہ اس کی مانیٹرنگ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں، بلکہ ہم ویلکم کریں گے اگر مانیٹرنگ ہو کورٹ کی کسی بھی طریقے سے، وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان غریبوں کو جلد سے جلد کر سکیں۔ کل صبح درخواست جمع ہو جائے گی، ہم ارجنٹ اپلیکیشن بھی ڈالیں گے، پرسو کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے کورٹ یہ جلد سے جلد فیصلہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا 3 درخواستیں دے رہے ہیں ہم۔ دوسری درخواست یہ بحریہ ڈسٹرکٹ ملیر ہے، پہلا حق ڈسٹرکٹ ملیر کا بنتا ہے ان فنڈز میں۔ ہم نے ڈسٹرکٹ ملیر کی جو ہماری اسکیمز چل رہی ہیں جس میں پیسے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم نے تو پورے سندھ میں وہ کرنا ہے خرچ، شارٹیج ہے، ہم 10 ارب روپے سپریم کورٹ سے وہ اسکیمز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان اسکیمز کے لیے واٹر سپلائی کی اسکیمز ہیں، کچھ سیوریج کی اسکیمز ہیں، کچھ چھوٹے روڈز کی اسکیمز ہیں جو ڈسٹرکٹ ملیر میں ہیں، ان کے لیے ہم 10 ارب روپے کی درخواست بھی دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو۔ اگین وہی کرائٹیریا، سندھ حکومت نے اس کو اپروو کیا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو بحریہ کے فنڈز ہیں یہ سندھ کے لوگوں کے فنڈز ہیں، اور ملیر کا سب سے پہلے اس میں حق ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے یہ دوسری درخواست یہ ڈال کے، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی اوور سائٹ رکھنا چاہتی تو ہم ویل مور دین ویلکم اٹ کہ یہ ہو۔ تیسری درخواست ہم دے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب بہت شدید بارش ہوئی تھی کراچی میں، جو حالت ہوئی تھی، اس کے بعد یہ کراچی کے لیے پورا ایک طریقہ کار بنا، فیڈرل گورنمنٹ بھی آئی، اور یہ نالوں کی صفائی کی بات ہے، باقی نالے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے صاف۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا بارشوں کی وجہ سے جو ہمارا لیفٹ بینک ہے جس میں بدین، میرپور خاص، عمر کوٹ، سانگھڑ اور نواب شاہ کا کچھ حصہ، یہ پچھلے سال آپ کو یاد ہے، اور میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، کئی بار آپ لوگوں سے بھی بات کی، میں نے ڈپلومیٹس کو بھی بلایا تھا، ان کو بھی پریزنٹیشن دی تھی، فیڈرل گورنمنٹ سے کئی بار درخواست کی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں کوئی اس میں مدد نہیں مل رہی۔ اگین وہ اسکیم بہت بڑی ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے وہ اسکیم بنائی ہوئی تھی، ایکچولی یہ اسکیم 2013 سے بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس فنڈنگ کی ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسٹینڈ، اس لیے اس میں اماؤنٹ کافی چاہیے، اور 2013 میں بھی اس لیے بنی تھی کہ 2011-12 کے جو فلڈز آئے تھے اس میں یہی علاقہ ایسے ہی ڈوبا تھا، تو اس کو ہم نے اپڈیٹ کر کے اس کی PC1 بھی تیار ہے، اور اس کو ایگزیکیوشن میں بجٹ میں بھی آ گئی ہے، بجٹ میں بھی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سال ہمیں اور پیسوں کی ضرورت ہے، 10 ارب روپے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ لیفٹ بینک کی ڈرینیج کے لیے بدین سے لے کے اور نواب شاہ تک جو میں نے یہ پٹی بتائی آپ کو، اس ڈرینیج کو ٹھیک کرنے کے لیے LBOD کے ساتھ ملانے کے لیے یہ پیسے ہمیں 10 بلین اس سال، اور اس کے پھر اگلے سالوں میں اور جو ضرورت ہوگی وہ بھی ہم ریکویسٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ 3 درخواستیں بھی کل سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی جمع ہو جائیں گی جو میں نے تینوں بتائیں۔ تو پہلے زمین کی اپروول کیبنٹ نے دے دی ہے، فنڈنگ کی پوزیشن میں نے آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں درخواست یہی ہے کہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ہماری درخواستیں جائیں انہیں ایکسپیڈائٹ کر کے جلدی سن لیں، اور سندھ کی عوام کا پیسہ سندھ کی حکومت کابینہ کے فیصلے کے مطابق جو پرائرٹائز اسکیمز ہیں ان پہ خرچ کرنے کی، اور ہم نے دیکھیں اس میں کوشش کی ہے کہ ہر
قسم کے لوگوں کا اس میں فائدہ ہو، ہر اسپیکٹ کو دیکھا ہے. یہ سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہوگی کہ یہ جلد یہ اویلیبل کر دیں تاکہ یہ امیڈیٹلی لوگوں کے گھر بن سکیں. اس وقت وہ جس تکلیف میں ہے ہمیں اس کا اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن ہم اپنے ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے مجبور ہیں کہ ہم امیڈیٹلی خود شروع نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں گو ہیڈ مل جائے گی، ہم امیڈیٹلی کام تو ہم اسکیم بنانا ابھی سے لوکل گورنمنٹ منسٹری نے شروع کر دیا ہے کہ وہ دونوں میں سے اگلے کچھ دنوں میں آئیڈینٹیفائی کر لے گی. اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو گھروں کا ڈیزائن ہوگا، جو پورا نقشہ ہوگا، وہ تو انشاءاللہ کچھ ہفتوں میں تیار ہو جائے گا، اور جیسے ہی ریسورسز اویلیبل ہوں گے ہم ریڈی ہوں گے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ایشو بنا ہوا ہے جو نسلہ ٹاورز کا جیسے تھا، کچھ اور عمارتوں کا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ہمیں پورا احترام ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہم بالکل ان پہ عمل درآمد کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن اینگل بھی ہے. اور اگین میں ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ پولیٹیکل، لیکن آپ کو یہ مثالیں دینی پڑیں گی ہمیں. اگر بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے، اگر اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اس کو بھی ریگولرائز کیا تھا، کوئی خرابی تھی نا ادھر. اگین یہ میں نے نسلہ ٹاور کا پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، یہ پوری کہانی پڑھی ہے، سب دیکھا ہے. آپ کو بھی اندازہ ہوگا 1950 میں زمین دی گئی، پھر 1980 میں دی گئی، پیپلز پارٹی کہیں نہیں تھی. اس کو کمرشلائز 2004 اور 2007 میں کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. بعد میں بلڈنگ اب ایک زمین ریگولرائز کر کے دے گی اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس پہ اپروولس دیے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ کام ہے، اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت مائنر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یعنی بلڈنگ کے اسٹرکچر کے حوالے سے بہت مائنر وائلیشنز ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی بیسمنٹ میں فائر اسکیپ میں ایک دیوار بنا دی ہے جو ٹوٹ سکتی ہے، ایک تھوڑا سا پیچھے انہوں نے جگہ کم چھوڑی ہے، جو کہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ پھر پینلٹی لگا کے ہو جاتی ہیں. تو پیپلز پارٹی دکھایا ایسے ہی جا رہا ہے، بتایا ایسے ہی جا رہا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے، اور آئی ڈونٹ نو وائی یہ نہیں بتایا جاتا کہ زمین دی گئی 1950 میں تھی، اور پھر دوسرا اس کا جو پہلے 780 گز تھی، پھر 200-250 گز 1980 میں دی گئی. جب 1950 میں بھی پیپلز پارٹی نہیں تھی، 1980 میں تو ایک ڈکٹیٹر تھا جس کی حکومت دور حکومت میں ہوا. اور پھر 2004، 2005 اور 2007 میں بھی پیپلز پارٹی نہیں تھی جب یہ شارع فیصل کو اور 22 سڑکیں تھیں یا کتنی تھی جن کو کہہ دیا گیا کہ آپ پیسے دے کے کمرشلائز کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا جو اس وقت مکین ہے، جنہوں نے، اور میں ان کے آبویسلی ہمارا ضرور اس میں رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے ہی اپروولز دی ہیں اس بلڈنگ کی بعد میں، لیکن وہ اپروولز بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب ایک زمین کسی کی ہے تو کیوں نہیں دے گا؟ اس میں جو وائلیشنز بہت مائنر ہیں وہ ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے بلڈنگ گرانے پڑے. لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جیسے میں نے کہا، اس پہ ہم کوشش کریں گے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے مکین بھی شاید ریویو میں جا رہے ہیں. کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ، اور اس کے علاوہ اور بہت اس لیے کہ ہمارے اوپر جو ایک کرٹیسزم ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جائز بھی ہے کسی حد تک، کہ جی حکومت سندھ کیا کر رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپیریئر کورٹ کے جج یا گریڈ 21 سے یا اس سے زیادہ 21 یا 22 کے ریٹائرڈ افسر، ہم جن کی اچھی شہرت ہو، ہم کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، میں اس لیے نام ابھی نہیں آپ کو بتا سکتا، ان کے انڈر میں ایک انکوائری کمیشن بنائیں گے. انکوائری کمیشن کے جو ایکٹ ہے اس کے تحت کابینہ نے اپروول دے دی ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں، اور اس کمیشن کی جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ بھی کابینہ نے اپروو کی ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے وہ کمیشن دیکھے کہ جو آکیوپنٹس ہیں، میں کسی ایک کی جگہ کی، میں یہ جنرل ایک کمیشن ہوگا جس میں لوگ جا سکتے ہیں، اپنی درخواست دے سکتے ہیں،
اور ان سے اوپینین لے سکتے ہیں کمیشن سے, انکوائری کمیشن سے. تو جہاں پہ کسی کا گھر, اپارٹمنٹ, دکان وغیرہ ہو جہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ دے رہی, کیا کسی کے پاس کاغذ موجود ہے واقعی, یہ کمیشن اس کو ڈٹرمن کرے. کیا ارریگولیرٹی کوئی ہوئی ہے, اور اگر کوئی ارریگولیرٹی ہوئی ہے ان کی لیز یا سب لیز میں, تو اس میں رسپانسبل کون لوگ ہیں, وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرے یہ کمیشن. یہ دوسرا ٹیو آر ہے اس کا. کیا جو اس کے اونرز ہیں, ٹھیک ہے لیز ہے, اس کی ٹرمز آف جو اس کی لیز کی اگریمنٹ کے ٹرمز ہیں اس کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہے, اور اگر وائلیشن ہے تو اس کی کیا ریکٹیفیکیشن ہے, کیا وائلیشن میں وہ جگہ اس کی گرا دینی ہے, کیا پینلٹی دے کے چھوڑ دینا ہے, وہ ایڈوائز کرے ہمیں. کسی بھی سرکاری افسر نے اپنے پاورز کو ایکسیڈ کیا ہے کوئی پرمیشن دینے میں کنسٹرکشن کی, وہ بھی ہمیں اسپیسیفکلی کمیشن بتائے, اے بی یا سی, کہ جی اس شخص نے اس بلڈنگ یا اس گھر یا اس دکان اس اسٹرکچر کی اپروول میں کیا ہے پرابلم, تو وہ جو غلطی کی ہے, ایکسیڈ کی اپنی اتھارٹی, وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کمیشن دے ہمیں. ہم کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھی شہرت والے ریٹائرڈ 21 گریڈ سے زیادہ کے افسر یا سپیریئر کورٹ میننگ یا ادھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, ان کے ریٹائرڈ جج, ان سے ہم یہ کرائیں گے. ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو, کہ کیا کوئی ہیومینیٹیرین ایشو ہے, کسی کی انویسٹمنٹ ہے, جیسے یہ نسلا ٹاور کا ہم ذکر کرتے ہیں, لوگوں نے اپنی ساری عمر کی سیونگز کچھ ادھار لے کے کچھ طریقے سے یہ ہوگا. اب ان کا 2 کورٹ نے آرڈر تو دے دیا ہے, یہاں تک میں نے پڑھا ہے کورٹ کا آرڈر کہ جو نسلا ٹاور کے مالک ہیں وہ سب کو پیسے دیں. اگر یہ ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بٹ آئی تھنک اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, کہ پیسے دے دیں ہر ایک کو. مطلب وہ اس کے پاس پتہ نہیں, میں نہیں جانتا کون ہے اس کے مالک, ان کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں, اتنے کہ وہ دے دیں گے لوگوں کو, اور وہ بھی کیا کانٹیسٹ کیے بغیر کے پیسے دے کے چلے جائیں گے آسانی سے. تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کی انکوائری کے تحت جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے. تو یہ میں نے بس آپ کو ہاں یہ ان ساری چیزوں کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے, اور کابینہ نے یہ بھی مجھے آتھرائز کر دیا ہے کہ آپ جب آئیڈینٹیفائی کر لیں تو وہ آپ پھر ہمیں دوبارہ کابینہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ آپ جو بھی انڈیویجول ہیں ان کو آپ اناؤنس کر دیں اور ان کو ساری فیسیلیٹیٹ کریں. اور ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں, آخری میں ختم کر لوں, پھر ذرا آپ لوگ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی جو میں نے آپ کو بریفلی ریپیٹ کروں, 3 چیزیں. سارے افیکٹیز کے لیے پلاٹ ڈن, منظور ہو گیا. ان کے گھر بنانا سبجیکٹ ٹو سپریم کورٹ. مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ ایک ہیومینیٹیرین ایشو پہ ہمارا ساتھ دے گی. بڑے مطلب میرے حساب سے تو اٹس اے نو, مطلب میری عقل کے مطابق اٹس اے نو برینر, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز اچھے کام کے لیے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں اور کوئی نہیں, آپ بھلے جو اپنی اوور سائٹ بٹھانا چاہیں آپ بٹھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیر, اور جو ہمیں پچھلے سال میجر پرابلم ہوتا جس سے ہمیں کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے کہا مدد نہیں مل رہی ہے, لیفٹ بینک کا جو ہمیں میجر ایشو, پھر اگر برساتیں ایسی آئیں تو یہ ہاں مدد نہیں مل رہی ہے. تو وہ ہمیں جو میں کہتا ہوں نا کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمیں کچھ نہیں ملا, یہ اسکیم بھی بھیجی تھی ہم نے, لیکن ہمیں اس میں مدد نہیں ملی. انسٹیڈ وہ گلیاں اور نالیاں بنانے کے لیے انہوں نے پیسے رکھ دیے. اور چوتھی چیز جو میں آپ کو, یا 5ویں چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کمیشن کے بارے میں, انکوائری کمیشن کی. آپ نے سوال تو بڑا اچھا کیا, لیکن میں اس کا جواب ڈیٹیل میں دے نہیں سکوں گا. آپ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کیمرہ سیشن تھا اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں, اور وہ ابھی کنٹینیو کر رہا ہے, اس کا اگلا اجلاس ہوگا. لیکن جو میں نے خود ٹی وی پہ خبریں دیکھی ہیں وہ تو پبلک ہوئی ہیں. ان کے آپ کے جی اعتراض ہوا تھا ہر ایک کی طرف سے کہ وزیر اعظم صاحب کو خود ہونا چاہیے تھا. میرا اپنا پرسنل خیال بھی ہے
کہ وزیر اتنا اہم اجلاس تھا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ادھر موجود تھے. وزیر اعظم صاحب خود ہوتے تو اچھا تھا. ادھر کہیں یہ بات ہوئی کہ شاید اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم بائیکاٹ کریں گے. جہاں تک میں اپنی پارٹی کا تو بڑا پکا اچھی طرح پتہ ہے اور میں انہی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی. اور نون والوں کا بھی آ گیا ہے ایک کلیریفیکیشن اس میں, تو بالکل ان کو ہونا چاہیے تھا. جو بھی اس ریجن ہمارے اس ملک کو اس وقت سیکیورٹی ایشوز ہیں وہاں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے ہیں. ابھی انکمپلیٹ ہے ڈسکشن جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پہ ہمارا شہر کراچی, ہم اسے منی پاکستان کہتے ہیں, جو اس وقت ریجنل چینجز آ رہی ہیں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں ہم بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں کراچی کو بھی. اور کراچی میں جو آج کل ساری چل رہی ہیں موومنٹس ان کو بھی. اور ہمیں کچھ لنک, اور یہ بات ہوئی ہے کہ کچھ لنک ان میں نظر آتا ہے. لیکن حکومت سندھ, تو مجھے پوری امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ اور ہماری آرمڈ فورسز, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہم سب مل کے انشور کریں گے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اسپل اوور افیکٹ تو آئے گا, ہم اسی ریجن میں ہیں, اس کا اسپل اوور کم سے کم ہو. تو یہ چیزیں کچھ ڈسکس ہوئی تھی, لیکن ان پہ ڈیٹیل میں تبھی بات کر سکیں گے جب کوئی کانکریٹ اس کی ریکمنڈیشنز آئیں گی اور وہ آفیشیلی دی جائیں گی. اگر ایسا ہو جاتا اور یہ ماحول ہوتا تو وہ نسلا ٹاور والے بھی کوئی زیادہ پریشان نہ ہوتے. اگر انہیں یہ پکا ہوتا کہ جی میری 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا جتنے کا بھی فلیٹ ہے وہ مجھے پیسے مل جائیں گے اپنے, تو پھر وہ شاید اتنے پریشان نہ ہوتے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ججمنٹ تو ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد کتنے آسانی سے وہ ہو سکے گا یا نہیں. تو وہ اس ہیومینیٹیرین ایشو کو رکھتے ہوئے کیا اس انلیگیلٹی کو ریگولرائز کرنے کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے حکومت کے لیے, جو کہ کورٹ کی ججمنٹس کے اندر بھی رہے. ہم کسی کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں کرنا چاہتے ڈیفائی, لیکن یہ ہیومینیٹیرین اینگل لیتے ہوئے اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے, کوئی اسمبلی نے ایکٹ بنانا ہے, کوئی گورنمنٹ نے رولز بنانے ہیں جس کے تحت یہ ریگولرائز ہو سکے صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اور صرف لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے بچانے کے لیے کہ ان کی ضائع نہ ہو جائے. اور یہ بھی بتا دیں کہ بیسٹ آپشن کیا ہے. کیا ایک تو ہوگی ان کو کمپنسیٹ کریں یا ریگولرائز کریں, کہ نہیں جی یہ بلڈنگ یا یہ گھر یا یہ جگہ ایسی ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہے اس کے ادھر رہنے سے, تو آپ نے کوئی اور کمپنسیشن کا طریقہ کرنا ہوگا. تو یہ کمیشن کا یہی ہوگا. پھر کمیشن سے ہم یہ ریکمنڈیشنز بھی چاہیں گے کہ فیوچر میں ایسا نہ ہو, اس کے لیے بھی اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اور آخری میں ایک وہ اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے کہ اینی ادر فنکشن وچ گورنمنٹ میں اسائن ٹو دی کمیشن. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جسے بتایا آپ کو, ہم 2-3 لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور ونس ان کی کنسینٹ مل جائے گی ہمیں, جو مجھے امید ہے کہ 1 آدھ دن میں مل جائے گی, تو وہ اس کا اعلان بھی کر دیں گے. اس انکوائری کمیشن کو ساری فیسیلیٹیشن حکومت دے گی, جو ان کو لاجسٹکس کی سپورٹ چاہیے ہوگی وہ پرووائڈ کریں گے ان کو, تاکہ جلد سے جلد یہ جو جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک سندھ حکومت کے اوپر کہ جی آپ نے کیا کیا.